اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں توصیف احمد اور مکالمہ ویب ٹی وی کے لیے اپنے پہلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے تعلیمی نظام کو دیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان نے گزشتہ 60-70 برسوں میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت آگے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کافی اس کے پہلو ہیں جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ گزشتہ 10-15 سالوں سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے بہت تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ جہاں پہ مارکیٹ شیئر کے حوالے سے بات کریں تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے بہت اچھا ایک کام یہ کیا ہے کہ وہ پہلو جو گورنمنٹ تعلیمی اداروں کی وجہ سے نگلیکٹ ہو رہے تھے اور وہاں پہ خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے تعلیم کے اندر، تعلیم کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اندر اور نمبر آف اسٹوڈنٹس کو انرول کرنے کے حوالے سے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بڑھنے کی وجہ سے ایجوکیشن جو ہے وہ کمرشلائز ہو گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر مقابلے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں کوالٹی آف ایجوکیشن بھی کسی حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ اور آج ہم جس اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں، وہ ہے کہ تعلیمی ادارے نمبروں کی دوڑ میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے جا رہے ہیں، اور جوں ہی امتحانات ختم ہوتے ہیں اور امتحانات کے نتائج کا اعلان ہونا ہوتا ہے تو تعلیمی ادارے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اپنے نمبروں کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کے طلباء کے نمبروں کو بہت زیادہ اس کو پبلسائز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جہاں ایک مسابقت کی فضا پیدا ہونی چاہیے تھی تعلیمی اداروں کے اندر نمبرز کے حوالے سے، وہیں پہ ایک منفی رجحان بھی یہ سامنے آتا ہے کہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، اور خود ان کے کلاس فیلوز کی طرف سے، جس کے نتیجے میں اس بات کا خدشہ ہے کہ بچوں کا تعلیمی معیار جو ہے، اور اسپیشلی ان کی جو تربیتی پہلو ہیں، وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے اسی موضوع کو اپنے پروگرام کا موضوع بنایا ہے، اور آج میں نے جن اپنے دوستوں کو اس موضوع پر اظہار خیال کی زحمت دی ہے، ان میں سے ہمارے دو مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر شیر زمان صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف گجرات میں، اور محترم جناب عبدالقدوس قریشی صاحب جو کہ زونل ہیڈ ہیں آفاق گجرانوالہ کے۔ تو میں سر آپ سے یہ سوال شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے ہی اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ سر یہ جو نمبرز کی گیم، جیسے میں نے تھوڑا سا اظہار کیا کہ ایک شروع ہو گئی ہے اور تعلیمی ادارے بڑھ چڑھ کے اس گیم کے اندر حصہ لے رہے ہیں، تو آپ ایک ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اہم موضوع ہے۔ اس معاشرے کے ہر فرد کو جو شعور رکھتا ہے اس کو اس سوال پہ غور کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے، جیسے آپ نے بات کی کہ جب سے تعلیمی سسٹم کے اندر پرائیویٹ اسکول آئے ہیں تو آف کورس کئی پہلوؤں پہ بہتری آئی ہے، لیکن جو ایجوکیشن ہے وہ کمرشلائزڈ ہو گئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایجوکیشن کو کبھی ہم بزنس کے طور پہ نہیں لیتے، ایجوکیشن یہ سروسز میں آتی ہے، یہ خدمات کے شعبے میں آتی ہے۔ تو یہ جو مسابقت ہے یا دوڑ ہے، یہ دراصل بزنس کی دنیا کا ایک تقاضا ہے، اور اس کے بغیر بزنس آگے نہیں بڑھتا اور نہیں چل پاتا۔ لیکن کیا ہی خوبصورت ہوگا کہ ہم اس کو خدمت سمجھ کے آگے بڑھیں۔ جہاں تک یہ نمبروں کو ہم سب کچھ سمجھ کے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نمبر آنے سے ہر طرح کے تربیت کے اور ہر طرح کے ذہن سازی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، تو تعلیم کے طالب علم ہونے کے ناطے میری رائے میں شاید اتنا خوشگمانی کا شکار ہونا یہ مناسب نہیں ہے، اور ہم نے اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھنا ہے کہ جو کسی شخص کا علم بڑھتا ہے، یا کم از کم وہ انفارمیشن یا ریکال کرنے میں یادداشت کی بنیاد پہ بہت زیادہ نمبر لیتا ہے، تو کیا اس کی اخلاقی
اور اس کے عادات و ادوار کی تربیت بھی اسی لیول پہ ہو رہی ہے، تو جو ریسرچ اور تحقیق بتاتی ہے وہ اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تو میرے خیال میں اس دوڑ پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور دوڑ دراصل تربیت پہ اور ذہن سازی اور کردار سازی پہ ہونی چاہیے، نہ کہ صرف اور صرف نمبروں کی بڑھوتری اور نمبروں کا اضافہ جو ہے وہ تعلیمی مقاصد کے حصول کی ضمانت قطعاً نہیں دیتا۔ بالکل سر، ایسے ہی ہے۔ اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ صحیح جائزہ اور پیمائش جی اسیسمنٹ، چونکہ آپ کا خاص موضوع ہے، تو میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسیسمنٹ کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیا یہ رٹے کی بنیاد پہ وہاں پہ پیپرز حل کر دینا اور اس پہ مارکنگ کر دینا، کیا یہ لرننگ کی اسیسمنٹ کے حوالے سے یہ پیمانے ٹھیک ہیں، یا اس میں ایجوکیشن ہمیں کچھ اور رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ تو سی بھائی دیکھیں، چاہیے یہ کہ بے شک ہم والدین ہوں یا اساتذہ ہوں یا اساتذہ کو تربیت دینے والے اساتذہ ہوں، جن میں بھی کسی حد تک شامل ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان موضوعات کو جن کا ڈائریکٹ ہماری زندگی سے تعلق ہے، ہمیں ان پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم بہت سے معاملات میں پورا دن بحثیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اتنا جو ہماری نسلوں کا دار و مدار جس پہ ہے، تو آپ کو بڑا خوبصورت سوال ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اسیسمنٹ اور ٹیسٹنگ حقیقتاً لرننگ کو یہ ٹیسٹ کر رہی ہے، میئر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ تو بیسیکلی لرننگ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا تو یہ بیہیویئر کو، تو بیہیویئر میں ایک تو آپ کے آتے ہیں خیالات، آپ کی معلومات آتی ہیں۔ دوسرا بیہیویئر کے اندر آپ کی دلچسپیاں، آپ کی ترجیحات اور آپ کے احساسات آتے ہیں، دوسرا شعبہ جس کو ہماری ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایڈریس کریں تو تب تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری چیز آتی ہے ہماری حرکات و سکنات اور ہماری عادات آتی ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، آپ بہت سارا حصہ خود طالب علم رہے اور استاد بھی رہے اور ایک ادارہ بھی چلاتے رہے، اور آپ معاشرے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے اٹھتے ہیں، بہت کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہماری جو ٹیسٹنگ ہے یا ہمارا جو امتحان ہے وہ ان تینوں چیزوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، ان پہ محیط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر تو نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے میرے کہنے سے زیادہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ پھر ہم ٹھیک طریقے سے جو صحیح جائزہ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارا جو نظام امتحان ہے وہ صرف اور صرف یاداشت اور رٹے پہ مبنی ہے، وہ خیالات، نظریات کو بھی پورے طور پہ احاطہ نہیں کرتا۔ خیالات، دلچسپیاں، ترجیحات اور احساسات اور عادات و حرکات و سکنات تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ہم پہلے مرحلے میں بھی اس کا کو بہت تھوڑا سا حصہ ٹیسٹ کا حصہ بناتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ہم بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بچے نے اتنا بڑا سکور کر لیا تو اس کی تربیت ہو گئی، اس کی ذہن سازی، کردار سازی اور شخصیت سازی ہو گئی۔ یہ ہماری خود فریبی ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہر بندہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کم از کم ہم والدین کو کیا کرنا چاہیے، اساتذہ کو، کہ جو لوگ تعلیم کو سمجھتے ہیں، جو وہ آپ کو رائے اور پالیسی دے رہے ہیں، جس طرح کی آج ہم بحث کر رہے ہیں، تو یہ کام ان پہ چھوڑیں جن کا یہ شعبہ ہے، جن کا یہ پیشہ ہے کہ وہ کس کو تعلیم کہتے ہیں، کس کو صحیح اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ زیادہ نمبر کبھی تربیت کی ضمانت نہیں دیتے، جو خاص کر ہمارا نظام امتحان ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ اس سے اگلا کوئی اور سوال ہے، کیونکہ وقت کم ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا عبدالقدوس صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اب بچے ڈائریکٹ اس کا حصہ ہیں، والدین ڈائریکٹ اس کا حصہ ہیں، تعلیمی ادارے ڈائریکٹ اس کا حصہ ہیں، تو یہ پورا ایک میکانزم جو ہے یہ ان ساری جو جزیات ہیں، جو عناصر ہیں، ان پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ توصیف صاحب، جب جو سروس تھی ایجوکیشن وہ جب مارکیٹ میں گئی اور کمرشل بنی، تو پھر ظاہر ہے مارکیٹ کا تو اصول ہے کہ جو دکھتا ہے نا جی وہ بکتا ہے، اور جو اچھا دکھے گا وہ اور زیادہ بکے گا۔ دوڑ اور مقابلہ تو زندگی کا حصہ ہے اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو جائزہ جس انداز میں ہوتا ہے اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین اور اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اس سارے میکانزم کو سمجھ سکیں، جس کے نتیجے میں بچے پہ بہت برے اثرات آ رہے ہیں۔ وہ امتحانات کے ڈر سے سوشلی بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ میرے نمبر کم آئیں گے تو میرا گھر میں اور فیملی میں اور پورے خاندان میں اور پوری معاشرے میں مجھے لوگ کہیں گے کہ تمہارے نمبر تو
60% آئے 70% نمبر آئے، جبکہ بچے بہت سے جو اچھا رٹا لگا رہے ہیں، بہت اچھی محنت کر رہے ہیں اس انداز میں، ان کے نمبر تو بہت آگے جا رہے ہیں. تو بچہ اس حوالے سے بھی ڈسٹرب ہے، فیملی کے اندر بھی ہے، اور پھر اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس کو آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. تو والدین اور اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے جو اس امپیکٹ کو کسی حد تک نارمل کر سکتے ہیں، تاکہ بچے کو اس جذباتی کیفیت سے وہ نکال سکیں. اور امتحانی جو نظام ہے اس کے اندر تو بہرحال اصلاحات کی ضرورت ہے. جو پالیسی ساز لوگ ہیں اور جو ماہرین ہیں ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور ریاست کو بھی یہ آن کرنا چاہیے کہ ہمارے جائزے کے نظام کے نتیجے میں ہم ایک بیلنس قسم کی شخصیت جو ہے وہ نکال سکیں، بجائے اس کے کہ صرف میمورائزیشن والی قوم جو ہے وہ ہم نکالیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے اگلا جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر اگر بڑے تعلیمی ادارے ہیں تو وہاں پہ سپر سیکشنز کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو بچے اسکول کے اندر اچھی پروگرس شو کر رہے ہوتے ہیں تو گریجولی ان کو موو کرتے ہوئے، اگر 10 سیکشنز ہیں بڑی کلاسز کے اندر 9th-10th کے اندر، تو 3-4 سیکشنز جو ہیں وہ سپر سیکشن بنا دیے جاتے ہیں، اور پورے اسکول کی مینجمنٹ، ٹیچرز، پرنسپل، ڈائریکٹر سارے کے سارے ان بچوں کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان بچوں نے ہمارے لیے بورڈز کے اندر پوزیشنز لے کے آنی ہے، ہمارے اسکول کا نام روشن کرنا ہے، اور جس کے نتیجے میں اگلا جب ٹرم شروع ہوگا، نئے سیزن آئے گا داخلوں کا، تو ہمیں بہت زیادہ داخلے ملیں گے. تو آپ تھوڑی سی ہماری یہ رہنمائی کریں کہ یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو کلچر ہے سپر سیکشنز کا، اور وہاں اس کے نتیجے میں جو باقی بچے ہوتے ہیں 7 سیکشنز ہیں، 10 سیکشنز ہیں، وہ بیچارے نگلیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا ہماری جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم بچوں کے ڈفرینٹ گروپ بنا دیتے ہیں اور ہم کچھ کو تو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سپر ہیں کارکردگی کے لحاظ سے، اور کچھ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ متوسط ہیں اپنی تعلیمی میدان میں، اور کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہیں، نالائق ہیں یا نااہل ہیں. خدا نخواستہ اگر اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو جو تعلیمی نفسیات کے اصولوں کے تحت اس طرح کا کسی بھی پروفیشنل کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بے شک. اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا. ہم اس کو پروفیشنلی ان ایتھیکل ڈکلیئر کرتے ہیں. رہی یہ بات کہ ایک جو بچے کی شخصیت پہ اس بات کا ایک بڑا منفی اثر پڑتا ہے. ہر انسان کا ایک اپنے بارے میں سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ خود کو ایک خاص لیول پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں تو کس طرح اچھا ہوں اور کتنا اچھا ہوں، میں کسی کام کا اہل ہوں تو کتنا اور وہ کیوں کر ہوں، اور کیسے اور خود کو بہتر اہل بنا سکتا ہوں. یہ اس نے اپنے اندر ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب ٹیچر کے اینڈ پہ اس کے بچے کے پورے کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر ایک اس پیمانے اور اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ جو بذات خود سوال طلب ہے کہ اس کی صحت اور وہ پورے اصولوں کے تحت بنا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ بچے کا سیلف کانسیپٹ خراب کر دینا کہ وہ پہلے خود کو اہل سمجھتا تھا، میرے ٹیسٹ کے نتیجے کے بعد اس نے خود کو نااہل سمجھنا شروع کر دیا، تو میں تو سیلف کانسیپٹ بنانے والا تھا، میں نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور جس چیز کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں شروع سے وہی قابل اعتبار نہیں ہے، میرا ٹیسٹ اس قابل نہیں ہے، مجھے حق نہیں دیتا، وہ ان تقاضوں کو بھی پورا نہیں کرتا کہ میں اس ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پہ کتنا بڑا فیصلہ جاری کرتا ہوں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹیچر عام طور پہ یہی کچھ کرتے جا رہے ہیں کہ جس بچے کو، جس شخص کو ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی بڑے واضح ہمارے پاس انڈیکیٹر نہیں ہوتے کہ یہی اچھا ہے، تو بس ساری زندگی وہی ہماری نظروں میں اچھا ہوتا ہے اور وہی کلاسوں میں بھی اچھا ثابت ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نفس اسسمنٹ کی اصطلاح میں سیلف فلفلنگ پروفیسی، کہ ٹیچر جو پہلے سے پیشین گوئی کر دے نا کہ یہ 3 میں سے یہی طالب علم ٹاپ کرے گا، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہی ٹاپ کرے. اور ٹیچر اسی کو الگ سے سلوک دیتا ہے، الگ سے پڑھاتا ہے، اور الگ سے اس کو الگ نظر سے اور الگ دل سے دیکھتا ہے. میں لفظ دل بھی ساتھ استعمال کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. استاد کی شان اور پیشے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ ایک جیسا رہے، اس کی نظر میں سب اچھے ہوں، بے شک. وہ کسی کو کمزور نہ کہے، تو وہ خود کو کسی کو گرا نہ دے، کسی کو اٹھا نہ دے. یہ استاد کا کام ہے. استاد کا کام سب کو اٹھانا ہے. اب جو تیسری چیز جو اس کے نتیجے میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس بچے کو باپ، استاد، کلاس فیلو، انتظامیہ سب کہہ دیں، لیبل کر دیں کہ تم تو سپر نہیں، کہیں کارکردگی کے لحاظ سے میں بحثیت انسان نہیں کہوں گا، بدتر ہو،
تو وہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ایک سیلف ہیلپ لیسنس امپوز کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف امپوزڈ ہیلپ لیسنس. وہ یہ طے کر دیتا ہے کہ میں بالکل بے یار و مددگار ہوں, بے بس ہوں, میں اس زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا, سب نے کہہ دیا لہذا حقیقتاً میں بے بس ہوں. تو تعلیم کا یہ کام نہیں. تعلیم کا کام ہے موٹیویٹ کرنا, سوئوں کو جگانا, مایوسوں کو امید دینا. تو ہم تو وہ نہیں کر رہے جو حقیقتاً ہم نے کرنا تھا. تو رہا یہ جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ نمبروں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پہ فیسوں میں بہت بڑی بڑی چھوٹ دی جاتی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ بہت کچھ یہ بھی بزنس کے نام پہ ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے, یہ خدمت کے نام پہ نہیں ہوتا. ادروائز بابا اشفاق جو کہا کرتے تھے کہ یار زیادہ نمبروں والا بچہ تو آپ کے نزدیک اہم ہوتا ہے. کبھی آپ نے ایک اچھا انسان یا اچھا بچہ کردار کے حوالے سے اس کو بھی کبھی آپ نے تختی لگائی ہے یا اس کو بھی آپ نے فری میں داخلہ دیا ہے کہ اس کا کردار عادات اچھی ہیں لہٰذا اس کا داخلہ فری ہے. تو میرے نزدیک کردار عادات اہمیت زیادہ رکھتی ہیں. نمبر جتنا میں تعلیم کو سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم ابھی تک تو کہیں بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور خود کو ریوائز اور ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر, بہت شکریہ. اچھا عبدالقدوس صاحب, آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے ہم بات کر رہے تھے نمبرز کی کیا اہمیت ہے, تو آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اور کلچر ہمارے معاشرے کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہ بچے جو میٹرک کے اندر اچھے مارکس لیتے ہیں, اچھی پوزیشنز لیتے ہیں, تو آگے پرائیویٹ کالجز ان کو اسکالرشپس آفر کرتے ہیں, فری ایجوکیشن آفر کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بھی بچوں کے اندر بھی یہ ایک کمپٹیشن جو کہ حد سے تجاوز کر چکا ہے. یہ بڑھ رہا ہے کہ ہم اگر بہت اچھے نمبرز لے لیں گے, اگر ہم بورڈ میں پوزیشن لے لیں گے, تو ہماری اگلی ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل فری ہو جائے گی اور ہمیں اس پہ اسکالرشپ مل جائے گی. نو ڈاؤٹ اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے, لیکن میں یہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ پورا کلچر کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیں, جب یہ سروس جب کمرشلزم کی طرف گئی تو پھر کمرشلزم تو اپنے سارے ٹول استعمال کرے گا, اور جب ذرا اسکول کی جو پروڈکٹ ہے وہ کالج کی انیشیل پروڈکٹ کے طور پہ وہاں پہ جائے گی, تو دونوں کا ایک کمبینیشن تو ہر حال میں بننا ہے, چاہے وہ آپ اس شکل میں لیں چاہے اس شکل میں. اور جب پرائیویٹ کالجز نے دیکھا کہ انہیں اپنی سروائیول کے لیے کچھ استعمال کرنے پڑیں گے, تو ان میں سے یہی انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اچھی پوزیشن لینے والے بچوں کو بینیفٹس دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہی بچے ان کو آگے رزلٹ بھی دیں گے. اور پھر بہت ساری میڈیاکر مارکیٹ ہے جو لو پروفائل میں ہے یا میڈیاکر لیولز پہ ہیں, وہ بھی اسی بیس پہ ڈیسیجن لیں گے اپنے ایڈمیشنز کے حوالے سے. اور پرائیویٹ کالجز میں بھی کافی اس وقت بھاگ دوڑ ہے. میں تھوڑا سا اس کو پازیٹیو اس سینس میں لیتا ہوں کہ چلیں جو بچہ 2 سال 3 سال اپنی ایفرٹ لگاتا ہے اور اس تعلیمی نظام کے اندر اچھی میمورائزیشن میں سے گزرتا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو اس دوران اچھے مواقع بھی ملتے ہوں جہاں کہیں اس کو چیزوں کو تخلیقی لیول پہ سوچنے کا موقع ملتا ہو. تو اس کو یہ بینیفٹ ضرور ہے اگر وہ درمیانے درجے کے متوسط طبقے کی فیملی میں سے ہے کہ اس کو ایک بہت اچھے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ایک بڑے کالج میں پڑھنے کا موقع مل جائے گا. اور اسی طرح پھر جو بچے پرفارم نہیں کر پاتے, ہاں ان کے لیے ضرور مسائل ہیں, لیکن ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ جو گورنمنٹ کے کالجز ہیں وہ بھی اس وقت ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ بھی اچھی فیکلٹی موجود ہے. تو دونوں سائڈوں پہ ایک طرح کی بیلنس کی سچویشن ہے جس کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں. باقی جہاں تک اسکول اور کالجز کا جو کمرشل امپیکٹ ہے اور جو اس کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, اس کے اوپر اسٹیٹ کو بہرحال سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ وہ جو خدمت تھی, وہ جو سروس تھی جس کے ذریعے آپ نے اپنے آنے والے مستقبل کو تیار کرنا ہے, وہ آپ نے انڈسٹریلسٹ کے ہاتھ میں اگر دے دیا ہے تو وہ وہاں سے کیسی قوم آپ کو تیار کر کے دیں گے جو ایک اچھی شہری ہوں آپ کے لیے, جو ایک دوسرے کی کیئر کرنا جانتے ہوں, جو دوسروں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا جانتے ہیں. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی بیسک ویلیوز ہیں بچوں کی, جن کو اگر آپ کمرشل مارکیٹ کے حوالے کر دیں گے تو شاید اس کو ہم اسکولوں میں سے ہمیں یہ جوہر نہ مل سکے جو مستقبل کے لیے ہماری ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں آخری آپ سے ایک یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے یہ نمبرز کی ساری گیم کے شارٹ ٹرم نتائج کے حوالے سے. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو بہت زیادہ نمبرز لینا یا ایوریج نمبر لینا یا کم نمبر لینا, اس کے ایک بچے کی شخصیت کے اوپر کوئی لانگ ٹرم اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بچے نے میٹرک کے اندر یا انٹر کے اندر بہت اچھے نمبر لیے ہوں, لیکن آگے جا کے اپنے پروفیشن کے اندر جو اس نے اختیار کیا وہاں پہ وہ کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دے سکا؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان لیولز کے اوپر میٹرک اور انٹر کے اندر ایک میڈیوکر بچہ, ایک ایوریج مارکس لینے والا بچہ, اس نے جو بھی اپنی فیلڈ منتخب کی اس فیلڈ کے اندر اس نے بہت اچھا کام کیا,
تو کیا ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں؟ یہ اسپیشلی ان والدین کے لیے ہیں کہ جو ابھی اپنے بچوں کے نتائج کا اعلان کر رہے ہیں اور ان نتائج کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں وہی مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ اگر اس نے میٹرک میں اچھے نمبر لے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی نظر میں بہت اچھا ہو گیا، اور اگر وہ تھوڑے سے کم مارکس اس نے لیے تو ان کے خیال میں وہ پوری زندگی اس پہ انویسٹ نہیں کرتے، اس کو اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں لے کے دیتے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہمارے والدین کی بالخصوص رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں توصیف بھائی، جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ زندگی میں کامیابی صرف انہی کا مقدر ہے جنہوں نے ڈھیر سارے نمبر لیے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ بھی مثال کے طور پہ موجود ہیں کہ جنہوں نے نمبر تو کم لیے ہوں لیکن انسانیت کے لیے اور اپنی زندگی میں کامیابیوں کے لیے انہوں نے بڑا لمبا سفر طے کیا؟ تو مجھے ایک بڑی بات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بیسٹ ایگزامپلز آر دا سیلف ایگزامپل. تو ایک مثال تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں نے سیکنڈ ڈویژن میں میٹرک کی تھی اور میٹرک کر کے میں نے جاب جوائن کر لیا تھا. تو مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئی کہ تعلیم حقیقی معنوں میں کیا ہوتی ہے، اور وہ انسان اس سے حقیقی معنوں میں جب اس کے اندر تعلیم آتی ہے نا تو انسان کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو اس کو تھنک کرنا آتا ہے اور ایک اس کے اندر حساسیت پروموٹ ہوتی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہ ہو رہی کہ انسان کا سوچنے کا انداز وہ اپنے کامن سینس کو نہ استعمال کر رہا ہو اور اس کی عقل میں اضافہ نظر نہ آ رہا ہو اور وہ حساسیت نہیں، وہ ڈھیٹ ٹائپ بیہیو کر رہا ہو، تو وہ کبھی اچھا انسان اور تعلیم یافتہ نہیں کہلا سکتا. یہ بڑا ضروری ہے. اور تعلیم کی جو صحیح اور خوبصورت تعریف ہے نا اچھی تعلیم کی، وہ ڈھیر نمبر نہیں ہے. آپ یہ نہ دیکھا کرو کہ میرا بچہ نمبر کتنے لے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ میرے بچے کو تعلیم سے محبت کتنی ہے. لو آف ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ دین دا سکورز ان ایجوکیشن. اور زندگی میں کون سا وہ بچہ ہوتا ہے، وہ کون سا طالب علم ہوتا ہے جو بہت زیادہ گرو کرتا ہے، جو اپنی ذاتی سوچ سے بھی آگے چلا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے جو تعلیم سے محبت کرتا ہے. اور حقیقتاً یہ ایک میرے اپنے کلاس فیلو میری مثالیں ہیں جو مجھ سے کلاس میں نمبروں میں بہت آگے تھے، لیکن اب حقیقی اور عملی زندگی میں اور معاشرے کے نقطہ نظر سے مجھے تو نہیں کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا تو بہتر ہوتا، لیکن وہ واقعتاً مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو میں قطعاً یہ نہیں کہتا، بلکہ جو بچہ زیادہ نمبروں پہ زور لگاتا ہے وہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے اور وہ تعلیم سے کسی حد تک نفرت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اوپر اس کے اتنا بوجھ بنتا ہے کہ وہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ کا نام ہے. تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ سٹریس کا نام نہیں ہے. ہماری جو تعلیم بنتی جا رہی ہے نا وہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ سٹریس. جب سٹریس آتا ہے تو بچہ تعلیمی عمل سے دور بھاگتا ہے، وہ بستے کو پھینکتا ہے، اور جس دن وہ ایف ایس سی بی ایس سی کر لے تو وہ شکرانے کے شاید نفل بھی پڑتا ہو کہ میری آج تعلیمی اداروں سے جان چھوٹ گئی ہے. تو یار کیا یہی تعلیم ہے؟ تعلیم تو یہ ہے کہ بچہ تعلیمی ادارے سے نکلے تو مایوسی اس کے چہرے پہ نظر آئے. پارٹنگ از آلویز سیڈ. وہ اتنا جڑا ہوا اپنے اساتذہ سے، کلاس فیلو سے اور تعلیمی ادارے کی دیواروں سے کہ اس کو الگ ہونا، اس کے اندر مایوسی اور گھبراہٹ کا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم سے نکلتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے. اور جو کچھ اداروں کے اندر ہو رہا ہے، اگر آپ 1 منٹ دے دیں تو میں آپ کو قدیر خان کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر قدیر خان جو ہمارے بہت بڑے سائنسدان ہیں، میں تو ان کا بہت زیادہ قائل ہوں، فین ہوں. تو وہ جی سی یونیورسٹی جس کو راوین کہتے ہیں، تو راوین بڑا نام ہے پاکستان کے اندر اور لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں پڑھنا پڑھانا. تو ان کی ایک ری یونین ہو رہی تھی تو ڈاکٹر قدیر خان وہاں پہ صدارت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے کارنامے جو ہے نا وہ گنوائے کہ اتنے بیوروکریٹ راوین نے پیدا کیے، یہ لوگ پیدا کیے. تو خاص کر انہوں نے ایک ڈیٹا دیا کہ 75% بیوروکریٹ جو ہے نا وہ راوین ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. تو جب قدیر خان کو کہا گیا، ڈاکٹر قدیر خان محترم کو کہا گیا کہ آئیں اور آپ اپنا صدارتی خطبہ دیں، تو انہوں نے کہا یار مجھے کچھ نہ کہو تو بہتر ہے. تو مجبور کیا گیا تو وہ آئے. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ بڑے بڑے کارنامے گنوا رہے ہو، اگر 75% پاکستان کو بیوروکریٹ آپ دیتے ہو تو پاکستان کی موجودہ حالت کے 75% ذمہ دار بھی کیا آپ ہی ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمبروں کی بنیاد پہ جو کچھ ہوتا جا رہا ہے نا، یہ شاید کہیں ہم حقیقی معنوں سے اور حقیقی تربیت اور تعلیم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں اس کو بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کروں گا. پلیز آگے. بہت شکریہ. اچھا عبدالقدوس صاحب، آپ ایک آخری سوال چھوٹا سا اس کا جواب آپ دے دیں کہ ایجوکیشن کمرشلائز ہو گئی، آپ نے اس پہ خاصی ورکنگ کی ہے،
اور اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹس نکل رہی ہیں، جو طالب علم نکل رہے ہیں اور جو ڈاکٹرز اور انجینئرز نکل رہے ہیں، تو جب وہ بہت مہنگی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جب وہ اپنے پروفیشنز کو جوائن کرتے ہیں، ہم ڈاکٹرز کی مثال دے سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، انجینئرز کی مثال دے دیتے ہیں، تو وہ جو ان کے پروفیشن کا ایک پیشن بنتا تھا، وہ پیشن ختم ہو گیا. ایک ڈاکٹر کو جس طرح سے مریض کے ساتھ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس کی مرض کو ختم کرنے کے لیے جو خدمت کرنی چاہیے تھی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ جو کمرشلزم آ رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسابقت موجود رہے، پرائیویٹ ایجوکیشن بھی موجود رہے، لیکن یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ مہنگی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہتھے چڑھا اس کی کھال اتارنی ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جب وہ سٹریس میں رہے گا اور سٹریس میں سے گزرے گا تو پھر ذرا اس کا وہ کہیں نہ کہیں ری ایکشن بھی شو کرے گا. اور پھر جب اکنامی کی لینگویج میں آپ دیکھیں کہ جو پیسہ اس کا لگا اپنی ایجوکیشن کے اوپر اور سٹریس بھی اس کا ساتھ، تو پھر جب وہ فیلڈ میں جائے گا تو وہ لامحالہ ایک ایسی مشین سی ہوگا جو اپنے پیسے کو بھی ریٹرن کرے گا اور وہ جو سٹریس میں سے گزرا اس کو بھی کسی نہ کسی شکل میں نکالنے کی کوشش کرے گا. تو میں نے پہلے بھی شروع میں بات کی، جو بیسک ویلیوز ہیں انسان کی، جو انسان کو دوسروں کے ساتھ اس کے ریلیشن کو ٹھیک کرتی ہیں، بحیثیت قوم ہمارے تعلق کو ٹھیک کرتی ہیں، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں نے جو پہلے بھی کہا، والدین اور اساتذہ کی اشد ضرورت ہے ٹریننگ کی، جس کے نتیجے میں ہم ان ویلیوز کو بچوں کے اندر انڈکٹ کر سکتے ہیں، جو شروع کے حصوں میں اوائل عمر کے اندر بچے کی شخصیت کا اگر حصہ بنتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ساری زندگی اس کے اوپر رہے گا. اور بہرحال سسٹم کے اندر جو ڈرا بیکس ہیں اس کو تو ایڈریس کرنے کی ضرورت رہے گی. ایک تھوڑی سی بات کیا مجھے کہنی؟ جی ڈاکٹر صاحب. کل ہی کا واقعہ ہے، میری بیٹی کو 104.5 پہ بخار چلا گیا، تو ہم نے وہاں پہ ہماری یونیورسٹی کے اندر ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، تو وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں. تو ہم مسز کہتی ہے میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل جانا ہے، میں نے کہا نہیں ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹل جانا ہے. میں نے کہا جب تک ہم نہیں جائیں گے دروازے پہ دستک نہیں دیں گے، نظام نہیں بنے گا، نہیں ٹھیک ہوگا. تو بہرحال میری کچھ بات سنی گئی، جب میں نے پتہ نہیں کیا کس طرح منوا لی، تو ہم ہاسپٹل پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو میں نے پوچھا تو ایک اسسٹنٹ پروفیسر نام کے محترم ڈاکٹر ہیں، وہ وہاں تشریف فرما تھے. وہ مجھے بھی جانتے تھے کہ، اور وہ بھی یونیورسٹی کے جو میڈیکل کالج ہے اس کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ان کی جو مسز ہیں، میری مسز کی فرینڈ بھی ہیں. ہم دونوں میاں بیوی ان کے آگے بیٹھ گئے بہت ادب سے. تو ڈاکٹر صاحب نے بچی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. ایک اسسٹنٹ لڑکی بیٹھی تھی، اس نے بچی کے پیٹ سے کپڑا شپڑا وہ قمیض اٹھا کے دیکھا اور دور سے دیکھ کے کہتے ہیں بس اس کو کیا ہے. تو ہم نے بتایا اس کو پوشن لگے ہوئے. کہتے نہیں پانی کی کمی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ دوائی اس لڑکی کو اسسٹنٹ کو کہا کہ یہ دوائی لکھو اور لے جاؤ، یہ ٹھیک ہے. انہوں نے بچی کو نان ٹچ ٹیکنیک کے تحت دیکھا، اور وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور آگے ڈاکٹروں کو ایجوکیشن دیتا ہے. وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹروں کے اندر سے پیشن نکلتا جا رہا ہے، میں ایک شعر سناتا ہوتا ہوں کہ یہ کیسی آبیاری یہ باغ ماں ہے کہ شجر بے سایہ ہوتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ کیا، اچھا اس نے ہاتھ تک نہیں لگا، دوائی لکھ کے دے دی. 1 گھنٹہ بعد بچی کو ٹمپریچر اتنا ہائی ہوا کہ بچی بے ہوش ہو گئی گھر جا کے یونیورسٹی کے اندر. دوبارہ سے ایمرجنسی پہ، ہمیں انتہائی ایمرجنسی بنیاد پہ بے ہوش بچی کو پھر ہم سٹی گجرات لے کر آئے یونیورسٹی سے، اور دوبارہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوا. اور جو ڈاکٹر نے دوبارہ دیکھا تو اس کا یہ جملہ تھا کہ لگتا ہے کہ یہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی لکھی ہے انہوں نے کہیں جلدی میں اس کو دیکھا ہے. میں نے کہا انہوں نے جلدی میں نہیں دیکھا، انہوں نے سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھ کے دیکھا ہے اور بغیر فیس کے دیکھا ہے، اور انہوں نے نان ٹچ ٹیکنیک سے دیکھا ہے جو پروفیشنل ایتھکس کے خلاف ہے. ایک میڈیکل اسپیشلسٹ بچی کو ٹچ کیے بغیر دوائی دے دے، اور بچی کو اصل پرابلم تھا گلے کا، اور اس کو جو فٹس پڑے اور وہ بے ہوش ہوئی، وہ گلے سے ہوئی. اس نے ہمیں پیٹ کی دوائی دے کے گھر بھیج دیا تو ہم چلے گئے. تو اسی وجہ سے سرکاری اسپتال اور سرکاری سکول جو تباہ ہو رہے ہیں، پیشن نکل گیا ہے، وہ جذبہ نہیں رہا جو تعلیم نے دینا تھا، اور یہ کاروبار کے ہتھے ہم چڑھتے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بہت سوچنا ہے اور ہمیں غور کرنا ہے. جی دوستو، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اور ہم نے نظام تعلیم کے صرف ایک پہلو پہ بات کی. گو کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں، بہت سارے پہلو ایسے ہیں ہمارے نظام تعلیم کے، اور ہم اس پہ اکثر کڑتے ہیں کہ جی ہمارا نظام تعلیم کئی حصوں کے اندر، کئی کلاسز کے اندر تقسیم ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم نے تعلیمی اداروں کے اندر، اور بالخصوص پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر، نمبرز کی دوڑ کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اور کمرشلزم ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، اس پہ ہم نے بات کی. امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا.
میں پروگرام کے آخر میں اپنے دونوں مہمانان محترم جناب ڈاکٹر شیر زمان صاحب اور محترم عبدالقدوس قریشی صاحب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری دعوت پہ وقت نکالا اور آج ہم نے مکالمہ ویب ٹی وی کے لیے یہ ایک خصوصی پروگرام ریکارڈ کروایا. بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو.